میں وہاں امریکی افواج کے لیے مترجم کا کام کرتا تھا۔ مجھے ہر روز رات کے اندھیرے میں کام کے لیے نکلنا پڑتا تھا اور واپسی بھی اندھیرے میں ہوتی۔ مجھے نکلنا پڑا کیونکہ وہاں مجھے اپنی سلامتی سے متعلق خدشات تھے۔ میں 2008 میں امریکہ آیا تھا اور اس وقت یہاں اپنی بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن میرے بھائی، بہنیں، ماں باپ سب اب بھی افغانستان میں ہی ہیں۔ میں ان کے لیے پریشان ہوں۔ ماضی میں میرا امریکی افواج کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے اب بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کی سلامتی کی خاطر میں اپنی شناخت چھپا رہا ہوں۔ افغانستان ان کے قبضے میں ہے۔ افغان شہری غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ 20 سال پہلے طالبان بندوق کی نوک پر اقتدار پر قابض ہوئے، آج پھر افغانستان ان کے قبضے میں ہے۔ پھر میری ایک چھوٹی بہن میڈیکل اسکول کے اپنے آخری سال میں ہے۔ اس کا آخری امتحان رہ گیا تھا، مگر طالبان کے قبضے کے بعد وہ مؤخر ہو گیا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ آیا وہ آگے پڑھ پائے گی یا نہیں۔ اگرچہ امریکہ کا آخری فوجی بھی افغان سرزمین سے روانہ ہو چکا ہے، براؤن یونیورسٹی کے کاسٹ آف وار پروجیکٹ کی ڈائریکٹر پروفیسر کیتھرین کی رائے میں یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ انسانی جانوں کے زیاں کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ جس پیمانے کی تباہی ہوئی ہے اسے تسلیم کیا جائے، اس کا حساب کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم صرف جنگ کے خاتمے یا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو جنگ کے خاتمے کے بعد ملنے والی ریلیف کی بات کریں۔ ہمیں اس حقیقت کی نشاندہی کی ضرورت ہے کہ جنگ ان لوگوں کے لیے ابھی ختم نہیں ہوئی اور نہ ہی کئی دہائیوں تک ختم ہوگی، جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے، جنہوں نے اپنے اعضاء کھوئے، اور ان کے لیے جنہوں نے وہ برادری کھو دی جس میں وہ پلے بڑھے۔ اقوام متحدہ اور کاسٹ آف وار پروجیکٹ کے اندازوں کے مطابق افغان جنگ میں سن 2001 سے لے کر اب تک 2,41,000 افغان اور پاکستانی شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ 2,448 امریکی فوجی اہلکار، 3,846 امریکی کانٹریکٹرز، جبکہ نیٹو کے دیگر رکن ممالک کے 1,144 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ مرنے والے افغان فوجیوں اور پولیس کی تعداد تقریباً 66,000 تھی۔ عام افغان شہری ہلاکتوں کی تعداد 47,245، جبکہ امدادی کارکنان کی تعداد 444 تھی۔ 72 صحافی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ مرنے والوں میں طالبان اور دیگر جنگجوؤں کی تعداد کا اندازہ 51,000 سے زیادہ ہے۔ 20 سال پہلے 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ کے حملہ آوروں نے تیسرا جہاز یہاں امریکی محکمہ دفاع یعنی پینٹاگن سے ٹکرایا تھا۔ صرف اس حملے میں 125 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ یہاں پینٹاگن، نیو یارک اور پنسلوینیا میں 20 سال پہلے ہونے والے ان حملوں میں کل ہلاکتیں 2,997 تھیں۔ ان میں 19 حملہ آور بھی شامل تھے۔ بعض ماہرین کی رائے میں اب ضرورت ہے کہ امریکہ اور عالمی برادری جنگ سے تباہ حال افغان عوام کو آگے بڑھنے میں مدد دے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جنگ کے 20 سالوں کی غلطیوں اور جرائم کی جواب دہی ہو۔ Despite even the goodwill, which I think is present on the part of most soldiers, میرے خیال میں زیادہ تر فوجیوں کی نیک نیتی کے باوجود بھی جنگ لڑنے والوں کی ہلاکتوں کے مقابلے میں شہری ہلاکتیں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں۔ لوگوں کو سزا دینا مشکل ہے۔ ہماری بہترین امید جزوی انصاف ملنے کی ہی ہو سکتی ہے۔ اس وقت امریکہ کی جانب سے مناسب رد عمل آنا بالخصوص مشکل ہوگا کہ افغانستان سے آخری امریکی شہری کے نکلنے کے بعد واپس جا کر یہ دیکھا جائے کہ کون سے جرائم سرزد ہوئے ہیں۔ ویتنام میں امریکہ کی جانب سے قتل عام کی تحقیقات اور بالآخر سزا دینے کے عمل کو 20 برس لگے۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ زدہ افغانستان میں اس وقت 1,80,00,000 لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے۔ ارم عباسی کی رپورٹ آپ نے دیکھی اور اس وقت ارم عباسی ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے۔ ارم، یہ بتائیے گا، ہم نے آپ کی رپورٹ میں دیکھا بھی کہ جنگ کی بہت بھاری قیمت ادا کی سبھی نے۔ اب اس وقت پیو سینٹر کے ایک سروے کے مطابق 54% امریکی افغانستان سے انخلا کے حامی ہیں۔ صدر بائیڈن نے کل جو خطاب کیا جنگ کے اختتام پہ، اس میں ایک طرح سے دیکھا جائے تو سب سے پرزور طریقے سے اب تک کا ان کا دفاع تھا اپنے فیصلے کا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت پہ بھی بات کی۔ جی بالکل سارا، 26 منٹ کی تقریر میں صدر بائیڈن نے اپنا دفاع کیا اپنے فیصلے کا، اور ان کا یہ کہنا تھا، جیسے وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، کہ 31 اگست یہ ان کی جو منصوبہ بندی تھی کہ وہاں سے نکلا جائے، افواج کو نکالا جائے، وہاں پہ بسنے والے جو امریکی جو کام کر رہے ہیں یا جو ڈوئل نیشنلٹی کے افغان شہری ہیں یا جو انٹرپریٹرز افغان شہری ایلائڈ فورسز اور امریکہ کے ساتھ کام کرتے رہیں، ان کو نکالا جائے، اور یہ فیصلہ ان کے خیال میں درست تھا، اور
انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بخوبی طریقے سے اس کو سر انجام دیا گیا ہے، اس سے بہتر ان کا کہنا تھا کوئی اور طریقہ کار موجود نہیں تھا۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ امریکہ اس کی جو جنگ ہے، اب یہ جنگ اس کے مفاد میں نہیں ہے، اس جنگ کو بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ جب القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو قتل کر دیا گیا تھا، ہلاک کر دیا گیا تھا، اس کے بعد ہی یہ جنگ ختم ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئسس خراسان، داعش خراسان جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ امریکہ سے اس کی لڑائی ختم ہو گئی ہے، امریکہ ان کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گا اور اگر موقع پڑا تو ان پر دوبارہ فضائی حملے بھی کیے جائیں گے۔ انہوں نے نئی تھریٹس یعنی امریکہ کو جو اس وقت لاحق ہیں، نئی قومی سلامتی کے دھمکیاں کہہ لیں یا تھریٹس کہہ لیں یا خطرات کہہ لیں، اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ چائنا کا ذکر کیا کہ چائنا کے ساتھ جو اکنامک وار ہے اس پہ امریکہ کو فوکس کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے رشیا کی بات کی کہ روس جو ہے وہ جو سائبر حملے امریکہ پہ کر رہا ہے، اب امریکہ کو اس ٹیکنالوجیکل وار پہ فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ فوجی آپریشنز۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے نئے مشن کا بھی اندیا دیا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ صرف افغانستان کے لیے ہی نہیں تھا، یہ فیصلہ بیسکلی امریکہ کی جو فوجی آپریشنز ہیں دنیا بھر میں ان کو ایک طرح سے ختم کرنے کی کوشش بھی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ And the foreign policy has guided our nation. خارجہ پالیسی جس نے ہماری قوم کی گزشتہ 2 دہائیوں میں رہنمائی کی، اس کے حوالے سے ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے 2 انتہائی بڑی ہیں۔ پہلی، ہمیں اپنے مشنز کی واضح اور حاصل کیے جا سکنے والے اہداف کے ساتھ منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ دوسری یہ کہ ہمیں قومی سلامتی کے اپنے بنیادی قومی مفاد پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ واضح گولز ہونے چاہیے، اس پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن کا جو دفتر ہے سگار کا، اس نے کئی مرتبہ اپنی رپورٹس میں کہا کہ مقاصد اس جنگ کے واضح نہیں تھے اور اس وجہ سے بھی امریکہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا۔ اور ایک اور بڑی اہم چیز میں نے دیکھی کہ صدر نے یہ کہا کہ جو نیشن بلڈنگ یعنی جو صدر بش کا ایک گول تھا کہ تعمیر نو کی جائے افغانستان کی، وہ اس طرح کے گولز بھی صدر بائیڈن نے کہا کہ نہیں رکھنے چاہیے۔ اب جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں جو اثر و رسوخ کے لیے کھینچا تانی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ چین اور روس کی جو پوزیشنز ہیں وہ سرپرائزنگ تو نہیں ہے کہ وہ امریکہ سے بہت مختلف ہیں، لیکن وہ خطے کے دیگر ممالک کے لیے کافی بڑے سگنلز ہیں۔ اس کی کیا تفصیل ہے؟ جی سارا، صدر بائیڈن نے اپنی اسپیچ میں یہ بھی کہا تھا کہ چائنا اور روس چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں پھنسا رہے، اور جیسے کہ چین اور روس جو ہے جب سے یہ انخلا شروع ہوا تب سے ہی امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا۔ قومی سلامتی، اقوام متحدہ کی قومی سلامتی میں جب امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مل کے ریزولوشن پیش کی تو اس میں بھی چائنا اور رشیا نے جو ہے ووٹ نہیں ڈالا، ویٹو نہیں کیا، لیکن ووٹ نہیں ڈالا اور یہ موقف اختیار کیا کہ امریکہ دراصل اپنا نامنظم انخلا جو ہے وہاں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ریزولوشن پاس کر رہا ہے یا اقوام متحدہ کے پاس آیا ہے۔ اور صدر بائیڈن نے بھی یہی کہا کہ ان کی جو فیوچر کی جو مستقبل کے مشن ہے اس میں روس اور چین سے نمٹنا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ یہ ماضی سے کوئی برعکس موقف نہیں ہے تینوں فریق کا، لیکن روس اور چین جو ہیں وہ امریکہ کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ارم، اگر بریفلی آپ ہمیں بتا سکیں کہ اتحادیوں کے جانب سے کیسا رد عمل سامنے آ رہا ہے اب اس جنگ کے اختتام پر؟ سارا ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے، جیسے کہ یو کے سے میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بعض لا میکرز جو ہیں انہوں نے صدر بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ ان کے خیال میں جو وہاں پر افغان شہری جو کہ امریکہ کے ساتھ یا اتحادیوں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ان کا انخلا جو ہے وہ صحیح سے ممکن نہیں ہو پایا۔ ساتھ ہی ساتھ فرانس اور جرمنی میں بھی بعض تنقید سامنے آئی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے صدر بائیڈن کی اسپیچ کے بعد یہ کہا کہ یہ جو ہے ایک ناکام کوشش تھی انخلا کی امریکہ کے بہاف پر۔ یہ وہ وعدے جو امریکہ نے 2 دہائیوں سے افغان شہریوں اور ان افغان شہریوں جو کہ اس وقت خطرے میں ہیں کیونکہ انہوں نے اتحادیوں کے ساتھ کام کیا، وہ وعدے پورے نہیں ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جرنلسٹ کی سیفٹی پہ بھی بات کی۔ اور کیونکہ جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انخلا کا فیصلہ تھا اس پہ تو بڑی حد تک اتفاق رائے نظر آتا ہے، لیکن جس طرح سے آخر کے 2-2.5 ہفتوں میں ہم نے حالات کو بدلتے دیکھا، اس حوالے سے بائیڈن انتظامیہ پہ خاصی تنقید ہو رہی ہے۔ ارم عباسی، بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے۔